الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج نومبر 1981 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 46/10۔ آج کے اس اجتماع میں آپ کو کچھ اجنبی سے چہرے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں بزمہائے طلوع اسلام کے نمائندگان کا ایک اجتماع کل برپا ہوا۔ ملک کے دور و دراز گوشوں کے نمائندے اس میں جمع ہوئے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آج کے اس درس میں شریک ہیں۔ ان کی شرکت ہمارے لیے موجب خیر و برکت ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کو اس میں یہ حیرت ہو تو پہلے ہی میں ان کا تعارف کرا دوں۔ یہ ان بزموں کے نمائندگان ہیں۔ یہ بزمیں اپنی اپنی جگہ یہی قرآن کریم کا درس ٹیپ کے ذریعے سے نشر کرتی ہیں، اور قرآن کریم کی فکر کی نشر و اشاعت کا واحد ذریعہ یہی بزمیں ہی ہیں جو مختلف ملک کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی یورپ اور امریکہ اور کینیڈا تک بھی ان کی شاخیں، بلکہ افریقہ تک بھی ان کی شاخیں ہیں۔ تو جو فکر قرآن کریم کی یہاں سے منتشر ہوتی ہے، یہ ان کو آگے پھیلانے کا ان کا ذریعہ ہے۔ ایک عمر گزر گئی ان احباب کی اسی فکر کی نشر و اشاعت میں، اور پھر اس قسم کے اجتماعات میں یہ کشاں کشاں دور و دراز کا سفر طے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں میں برکت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام درس میں یوں چلا آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک تو قریش کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اس مخالفت کی خاص وجہ تھی کہ جس نظام کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، قریش ان کو نسلی تفاخر حاصل تھا۔ پہلے تو وہ غیر عرب پر عرب کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ وہ ان کو برابر میں تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر عربی قبائل میں قریش کو ایک خاص امتیازی درجہ حاصل تھا۔ نسلی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو باقی قبائل کے مقابلے میں بہت زیادہ برسر اقتدار سمجھتے تھے۔ پھر کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے انہیں بڑا احترام حاصل تھا۔ لمبی چوڑی تجارتیں ان کی ہوتی تھیں، سرمایہ دار تھے اس زمانے کے۔ تو گویا برہمنیت اور اقتدار اور سرمایہ پرستی، یہ تینوں چیزیں قریش کے اندر جمع تھیں، اور یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں لعنتوں کی جڑ کاٹنے کے لیے تھی۔ قابل فہم ہے قریش کی مخالفت۔ 13 سال تک مکے کی زندگی میں، پھر آپ میں اپنے احباب کے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، تو انہوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ انہیں پتہ تھا کہ ملک کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو اس کی کشش اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ کسی دوسری جگہ اس کے خلاف کا جو نظام ہے وہ ٹک نہیں سکے گا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ کیا نظام پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل کتاب تھے، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی۔ عیسائیوں کے متعلق جیسا قرآن نے بھی کہا ہے، اب ہم بھی دیکھتے ہیں یہ پادری قسم کے لوگ منکسر المزاج سے ہوتے ہیں۔ یہودی بڑے متشدد تھے مخالفت میں، اور بار بار انہی کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اس تنبیہ میں ایک سلسلہ یہی بھی تھا کہ جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، کہا کہ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے تمہیں، یہ دعوت جو پہنچائی جا رہی ہے تمہارے سامنے،
تم خود اس کے گواہ ہو کہ اس کی شہادت تو تمہارے ہاں کے اس نبی نے جو سب سے بڑا نبی تم مانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی شہادت تو انہوں نے دی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اگرچہ یہ تورات اور اس کے بعد انجیل محرف ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں اس کے اندر تھی ان میں بیشتر باقی رہ گئی۔ اور انجیل برنباس کے اندر تو حضور کا نام لے کر پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو تورات میں خاص طور پہ یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ تورات کی ایک کتاب کا نام ہے استثناء۔ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ میں ان کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری قوم بنی اسرائیل ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل تھے اور انہی سے ان کو زیادہ قد تھی، جن کو شریکہ کہتے ہیں نا پنجابی جی، اے انہوں دا شریکہ سی نا۔ انہوں نے حضور کی نبوت کے دعوے کی مخالفت اس بنا پر کی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں رسول آ گیا۔ جی ہاں، تو کہا یہ تورات میں یہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری قوم ان کے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک نبی میں برپا کروں گا۔ بڑی اہم شہادت تھی۔ اور قرآن کریم نے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل میں یا مدثر میں ہے 73/51 یعنی تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا جس طرح سے کہ فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، ورنہ میں یہ بتاتا کہ یہ بڑی مماثلت میں بہت سی اقدار مشترک ہیں اس تحریک میں جو حضور نے پیش کی اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاں انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ بھی اصل میں وہی جو تین بڑی بڑی علامتیں انسانیت کی ہیں، پیشوائیت، حامانیت میں، ملوکیت کا استبداد، ڈکٹیٹرشپ کا فرعونیت میں، اور سرمایہ داری کی لعنت۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ دار تو وہاں حامان موجود تھا۔ تو یہ تین تھیں، وہی تینوں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہاں قریش کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں اور پھر یہودیوں کے ہاں موجود تھیں۔ تو قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے۔ بڑا عظیم انقلاب تھا جو انہوں نے برپا کیا تھا، اور پھر یہ تو عظیم تر تھا یہ انقلاب قیامت تک رہنے والا۔ تو کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی قسم کا یہ ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو یہ جو شہادت ہے تورات کی، قرآن نے یہودیوں سے کہا ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس نے شہادت دی تھی اس آنے والے کی اور اس کو اپنا مثل قرار دیا تھا۔ تم اسی رسول کے پیراؤ ہو، اس تورات کو مانتے ہو، اس میں یہ چیز موجود ہے، اس سے پھر تم انکار کرتے ہو۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا تھا اپنے آنے والے کے اوپر۔ واستکبرتم، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اسے رسول بھی مان رہے ہو، اور جس کی اس نے شہادت دی اور جس کی رسالت پر اس نے اس زمانے میں گواہی دے کر وہ ایمان لایا تھا، اس کی مخالفت بھی تم کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جن لوگوں کا بھی شیوا ہو کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھا جائے اسے، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ صحیح مقام کیا تھا اس دعوت کا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا